الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے اب سالانہ اجتماع کا آغاز کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کی غلامی میں عجب لطف
اسی کے حسن بے پایا کو ہر کہنے بہم دیکھا سب دیکھے قلندر بہت بھی دیکھے سب منگتا ہے جسے بھی محترم دیکھا تیرے در کا منگتا ہے جسے بھی محترم دیکھا مدینے کی فضا کرو تعریف کیا مدینے کی فضا کرو تعریف کیا بہارے پھول کا منظر زمین پر قدم دیکھا بہارے پھول کا منظر زمین پر قدم دیکھا محمد کی غلامی میں عجب لطف دیکھا زمین کے اب محترم جناب انجینئر انتشار حسین صاحب اپنے بیان سے ہم سب کو مستفید کرتے ہیں. محترم جناب انتشار صاحب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله المبعوث إلى الأكمل والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب وخير خلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه وذريته عليهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل صدر کرام حضرت مولانا سید فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، محترم حافظ ڈاکٹر مرید احمد خان صاحب مدد اللہ علیہ، بزرگان مجلس، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک برس کے وقت سے ایک مرتبہ پھر الحمدللہ اللہ نے ہمیں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی اور ہمارا یہ آنا اور بیٹھنا اصولاً صرف ایک کام کے لیے ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے لیے ہدایت۔ یہ چیزیں ظاہر ہو رہا ہے اور کہیں تواتر کے ساتھ قریوں میں، کوچوں میں، آبادیوں میں متواتر ہو رہی ہیں۔ اللہ نے ہمیں ان بزرگوں کا صاحبان عطا کر رکھا ہے اور اس کے ساتھ یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ ہم اس ذکر کو بھی تازہ رکھیں۔ مجھے حدیث مبارکہ ہم سنا کرتے ہیں کہ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے کسی غریب مومن کی مدد کی، استاد کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ فلاں نے بڑا احسان کیا، ظاہر تم نے اس کے احسان کا بدلہ دیا؟ کہا کہ حضرت میں احسان کا بدلہ کیسا دے سکتا تھا، میں تو خود محتاج تھا، میری احتیاط اس نے پوری کی۔ اور کہا کہ نہیں، احسان کا بدلہ یہ ہے کہ تم اس کے لیے دعا کرتے۔ یہ اصل میں جن نسبتوں کی یہ فیض ہم تک پہنچا ہے، ان کے احسان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کو یاد کیا جائے،
ان کے لیے دعا کی جائے، ان کو ایصال ثواب کیے جائے. اور یہ تو اصل میں یہاں جمع ہو کر جو تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، یہ تو ہماری زندگی کے ہر لمحے کا عمل ہونا چاہیے. ہر نماز میں، ہر تلاوت کے بعد، ہر موقع کے اوپر، ہر جمعے کے دن، کہ اللہ نے لوگوں کے درجات کو خوب بلند فرما دے جن کو تو نے ذریعہ بنا دیا کہ ہم تک دین پہنچا دے. نہ جانے کہاں ہوتی. اب آپ دیکھیے کہ جس ذات کی نسبت سے آج ہم جمع ہو گئے ہیں، اور ہر جگہ بہت سارے لوگ اللہ نے پیدا فرما رہے تھے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ آج سے 110 سال پہلے، 110 سال پہلے گودا کی زمین پر ضلع کرنال میں ایک بچے نے آنکھ کھولی اور بر صغیر میں سورج کی طرح روشن ہو جائے. اور پھر 1966 سے 1980 تک، غالباً 5 اگست کی تاریخ ہے، حضرت کو بہتر یاد ہوگا، رمضان مبارک کی 22 تاریخ کو اس دار پانی سے آپ بن کر کے چلے گئے اور کہا کہ تم کرو. اور پھر کیا ہے یہ چیزیں ہم تک پہنچی کیسے، محنتیں کیا تھی. ہمیں تو معذرت کے ساتھ بڑی محنت لگتی ہے کہ ہمارے چھوٹے والے سے گھر سے نکل کر آ گئے، بیٹھ گئے. اب جب وقت ہو جاتا ہے تو گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وقت بہت ہو گیا. بھی ہونا چاہیے. سن 1966 سے 1980 تک کتنا وقت، قریب وقت ہے. 8000 صفحات سے زیادہ کتابیں، 8000 صفحات سے مشتمل ہیں کتابیں. تقریباً 76 کتابیں لکھی ہیں جس میں عمدۃ السلوک جیسی اور حضرت مجدد الثانی رحمہ اللہ تعالیٰ 800 صفحات سے مشتمل کتابیں موجود ہیں. پڑھ کر لکھیے، لکھنا تو دور کی اور پڑھ کر لکھیے. یہ اللہ کے خصوصی نمائندے ہوتے ہیں. یہ سعادت حضور مضبوطی تعالیٰ بخشد خدا بخشن ہو. یہ زور پہ نہیں ہے کہ میں بھی کوالیفائی کر جاؤں گا، میں بھی ذرا محنت کرتا ہوں، میں بھی ہوا میں اڑنے لگوں گا. ایسا نہیں ہے. یہ تعلق سے میں تو حضرت کی تصریحات پڑھ رہا تھا کہ تحجد میں ہوتے تھے تو کلام کی اتنی تصریحات، کلام کی اتنی، کلام کی اتنی، کلام کی اتنی، کلام کی اتنی. میں حساب لگاتا رہا تو مجھے تو باہر ہو جائے گا. اور میں سوچا مجھے اور کام نہیں کرنا بھی کیا. یہ رب سے تعلق ہے. جو چیز ہمیں سکھائی گئی ہے رب سے تعلق. اور یہ وہی کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اللہ نے پہلے حبیب کو بھیجا. لیکن نبوت مرضی کی تو نہیں تھی، اللہ نے آگاہ کرنا کس لیے ہے. یہ بات ہے آج مجھے یہ سورہ الاعراف کے اس منزل سے تازہ کرنے کی جو اللہ نے تلاوت کروائی ہے. یہ آیا ہوا بہت سارے ڈائمینشن اپنے اندر دیے ہوئے. میں صرف ایک رخ سے آج توجہ کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائیوں کا، یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کی رحمتیں ہمارے حصے میں آنی چاہیے. ہم اولاد انبیاء، ہم خدا کے ماننے والے. اللہ نے ہمارا ہے کہ ہاں یہ رحمتیں ہیں اللہ کی، اب یہ صرف ان کے حصے میں آئیں گی. الذین یتبعون الرسول النبی الامی. اب جو رسول نبی امی کا اتباع کرے رحمت ہے اللہ کی. رحمتیں برس رہی ہیں اللہ کی جب سے اس نے کائنات بنائی ہے اور جب تک رہے گی برستی رہے گی. یہ رحمتیں ہیں اس کی. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے آ کر کہا کہ شیخ میرے لیے دعا فرما دیجیے، بہت پریشان ہے. دعا فرمائیے اللہ میرے خیال سے رحم فرمائے. آپ چپ ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد تو اس نے تصویر کی اپنی درخواست کی، کہتے ہوئے کہ اللہ سے دعا فرما دیجیے کہ اللہ میرے حال سے رحم فرمائے. فرمانے لگے مجھے اللہ سے شرم آتی ہے.
نے کہا کہ حضرت چوٹھی جی کہا کہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، کہنے کہ آپ کو بھی اللہ سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ کیا کہ مانگنا تو اللہ ہی کہ اللہ سے مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی، اللہ سے وہ شرم مانگتے ہوئے شرم آتی ہے جس صبح سے شام تک وہ لٹا رہا ہے، برتا رہا، وہ کیا رہے نہیں کرے؟ تو کہا کہ حضرت ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ کہا کہ حضرت ہمیں مانگنا نہیں آتا، کہا کہ جھولی پھیلا لے، تیری جھولی جو ہے بھر جائے گی رحمت سے۔ ہم تو کھڑے نہیں ہوتے، 2 بجے سے نیٹ بند کر کے سو رہے ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ، اور خصوص سے ہمارا یہ ینگسٹر ہوتا ہے، صبح 3 بجے اٹھے گا کون؟ مانگے کب؟ جھولی کب پھیلے گی؟ یہ بھی کسی اللہ نے لوگ ہمارے قریبی زمانوں میں پیدا کرتے ہیں، یہ نسبتیں چلی آ رہی ہیں، یہ وہی نسبت ہے۔ اب کہاں کہ اتباع رسول جو کرے گا، الذین یتبعون رسول النبی الامی، اپنے رسول نبی امی کے اتباع کرے گا، رحمت اس کے حصے میں آئے گی۔ اور کہا کہ نبی اجنبی نہیں ہے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس کا ذکر پوری کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے، تورات میں، انجیل میں۔ ہم لوگوں نے مٹا دیا، وہ لوگوں نے ختم کر دیا، وہ لوگوں نے اس کو گم کر دیا، 12 برس کی اناجیل جو ہے وہ گم ہو گئی۔ یہ اناجیل اربعہ بابو جاتی سب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایمان لانے کی تاریخ ذرا اٹھا کر پڑھ لیں تو آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ آج شہروں میں پیدا ہوئے، وہاں سے سفر کیا، یہودیوں میں آ گئے، وہاں سے سفر کیا، عیسائیوں میں آ گئے، اور ہر جگہ وہ عدم اطمینان کی کیفیت تھی، عدم اطمینان۔ اور جب یہاں ہے کہ یہاں بھی بڑی کیفیت، کہا کہ تمہاری کتاب کی کیفیت تم کرتے کو کمپیٹیبلٹی نہیں ہے۔ 3 یا 4 واحد تھے جو اپنی کتاب کے مطابق عامل تھے، انہوں نے کہا کہ جوان جو ہے یہ جو عالم سے اپنے عمل بلائے، کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، ہم لوگ اس کے مطابق جو ہمارے پاس لاؤ۔ وہ نسبتاً بہتر سے ان کے پاس رہے۔ ایک کا جب وقت آ گیا تو اس نے ان کا ہاتھ جو ہے دوسرے کے ہاتھ میں پکڑا دیا، دوسرے کے وقت آیا تو اس نے اپنا ان کا ہاتھ تیسرے کے ہاتھ میں پکڑا دیا، کہا کہ جوان ادھر ادھر نہ ہونے کا۔ اب یہ تیسرے کا بھی نمبر آ گیا، اب پریشان تھا کہ ان کو کس کے سپورٹ کیا جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ صاحب تمہارے پاس کس کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا کہ اب کوئی نہیں، پورے عیسائی معاشرے میں اب کوئی نہیں۔ کہا کہ جیسے تم ایسے کرو، میں تمہیں آج وہ بات بتاتا ہوں، بڑے نیک نیت اور سچے آدمی کو میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں جو ہم اپنے قوم کو نہیں بتاتے، اور وہ یہ ہے کہ عرب کی سرزمین پر ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمانہ تو یہی ہے، یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ کب، مگر آج عرب کی سرزمین پر یہ بات ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، مگر اس کو ہم نے گم کر دیا، اپنے قوم کو نہیں بتایا۔ کیونکہ انتہائی سچے آدمی کو اس لیے تم بتا رہا ہوں، تم عرب کی طرف سفر کر جاؤ، تمہارا نصیب سچا ہوگا تو تمہیں مل جائے گا۔ یہ سفر میں تھے، پکڑ لیے گئے، غلام بنا لیے گئے، اور مقدر نے ان کا حکومت میں پہنچا دیا۔ ایک طویل گفتگو ہے کہ بالآخر آغوش محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام سلمان فارس کی تجویز کیا۔ فارس کے رہنے والے تھے، سلمان نام تجویز ہوا تو سلمان فارس ہو گئے۔ جو تاریخ روشن نے لکھا ہے ان کی قبولیت کہ ہاں نام ہے، اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ لکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو نور محمد ہی پیدا ہوا۔ اللہ نے کہا میں چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، میں چھپی ہوئی چیز تھا۔
ظاہر کیسے وہ سب سے پہلے نور مصطفیٰ پیدا کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی کی ساری چیزیں باقی ہیں، جو سب سے پہلے تھا اللہ نے اس کو سب سے آخر میں بھیجا، اور اس کے بعد قیامت کو کسی کی ضرورت نہیں کہا کہ امت یہ کام پر انجام دیں گے، اللہ نے برگزیدہ لوگ پیدا کرتا رہے گا، اور کہا کہ یہ نبی اور یہ اس کے پیچھے چلنے والے یہ برگزیدہ لوگ یہ کرتے کیا ہیں؟ تو کہا کہ نبی اس لیے آتا ہے کہ آیا ہے کہ ینہاہم یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، تمہیں اچھائی کا حکم دے، برائی سے تمہیں روکے، اور فرمائے کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جو پاک چیزیں ہیں ان کو تمہارے لیے حلال کرے، اور جو ناپاک چیزیں ان کو حرام ٹھہرائے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، بڑا مشکل جملہ ہے، اور تم نے جو بوجھ اپنے اوپر لاد لیے ہیں ان کو اتارے، اور جو بیڑیاں تم نے پہن لی ہیں ان کو کھول دے، تو بس فرمایا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے۔ اب یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اس آیت کا، نبی کی ذمہ داریاں بتا دیں کہ نبی یہ کام کرنے کے لیے آیا ہے، اور نبی کے بعد صحابہ نے یہی کام کیا، صحابہ کے بعد تابعین نے یہی کام کیا، اور تابعین کے ساتھ جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں انہوں نے یہی کام کیا، اچھائی کا حکم، یأمرہم بالمعروف، برائی سے روکنا، وینہاہم عن المنکر، جو ہم نے اپنی مصیبتیں خود اپنے اوپر غالب کی ہیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، بیڑیاں باندھی ہوئی ہیں۔ اگر ہم اپنے سوشل سرکل کو، سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو ڈسکس کرنے لگیں گے تو رات ہو جائے گی، ایک ایک چیز ہم بدلے ہوئے ہیں، اور کس کو باندھا ہے؟ ہم نے خود باندھا ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ بڑا مجبور آدمی ہوں میں، کہے کی مجبوری ہے؟ یہ میں حرام کھا رہا ہوں کہ بڑی مجبوری ہے؟ یہ میں جھوٹ بولتا ہوں بڑی مجبوری ہے؟ یہ مجھے بچی کو جہیز میں اتنے پیسے جمع کرنے ہم پڑھتے ہیں کہ مجبوری ہے؟ کہاں کی مجبوری ہے؟ ان ارضی واسعہ، اللہ نے کہا کہ زمین بڑی وسیع ہے کہ تم اللہ کا بندگی کرنا چاہتے چلے گا، وہ لوگ چلے گئے نا، جہاں مجبوریاں تھیں مکہ چھوڑ کر مدینے چلے گئے۔ یہ جو مکے سے ہجرت ہے یہ بات کے لیے ہے کہ جہاں تم بندگی نہ کر سکو اس جگہ پہ چلے جاؤ جہاں بندگی ہو سکے، تو پتا چلا کہ عذر یہ نہیں ہے، ان ارضی واسعہ کرنے نہیں چاہتی ہے، تو یہ سارے عذر جو ہے ایک ہی جگہ میں اللہ نے مٹا دیا۔ اب اس کے بعد طریقہ کار ذرا سمجھیے، یہ سارے کام نبی کر رہا ہے، تمہارے ذمہ کیا کام ہے؟ انبیاء کے بعد صحابہ اور تابعین اور یا اللہ یہ اپنا اپنا کام کرتے چلے جائیں گے، ہمارے ذمہ کیا کام ہے اس کو سمجھیے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بس وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے، اور یہ رحمت کس پر آئے گی؟ یہ اصول السنی میں پہلا حصہ اور آخری حصہ صرف کہہ رہا ہوں، الذین یتبعون رسول النبی الامی، اب جو رسول نبی امی کا اتباع کرے گا، اس کا انگریزی میں لوگ ترجمہ کرتے ہیں یہ فالو کرے گا۔ عیسائی کہتا ہے میں بھی چیریٹی کا کام کروں گا، تمہارے نبی کو فالو کروں گا، وہ کہتے ہیں میں بھی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، میں تمہارے نبی کو فالو کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں میں بھی سچ بول رہا ہوں، میں تمہارے نبی کو فالو کر رہا ہوں، میں جنت میں نہیں آؤں گا۔ سوال ہے نا، میں بھی تو خیر کے کام کر رہا ہوں، میں بھی تو اچھے بھلے کام کر رہا ہوں، میں نے اسکول نہیں بنایا، میں نے ہسپتال نہیں بنایا، میں نے لوگوں کو روٹی نہیں کھلائی، میں نے کیا پیٹ نہیں بنا، میں نہیں کر رہا ہوں، یہ تم نے بچارے یہ کام کر کے جنت میں جاؤ گے، میں کیوں نہیں جاؤں گا؟ تو اس لیے اللہ نے اتباع رسول کا طریقہ ڈیٹیل میں دے دیا، الذین یتبعون رسول النبی الامی، جو رسول نبی امی کا اتباع کرے گا، اور کیا کرے گا، کیسے کرے گا؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، سب سے پہلا کام تو اس پر ایمان لانا ہے، باقی ساری چیزیں بھی ہوگی۔ جتنے اپنے کام ہیں وہ قابل قبول ہوں گے جب پہلے ایمان لاؤ گے، اور ایمان نہیں لاؤ گے بیٹا، ایمان نہیں لاؤ گے دنیا دار،
ایمان نہیں لاؤ تو اللہ خیر کا بندہ تمہیں یہیں دے دے گا، برابر ہو جائے گا۔ اللہ کا احسان بھی تو اللہ تمہارا محفوظ نہیں ہوگا۔ پہلا کام کیا ہے؟ ایمان لانا، الذین آمنوا بہ۔ اور اس کے بعد ایمان لانے کے بعد نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، زکات دو گے، حج کرو گے، یہ بات مجھے کہنی کیا کرو گے؟ اور دیکھیں گے ایمان لائن نماز پڑھو گے۔ ایمان لانے کے بعد جو پہلا کام ہے جو ہماری زندگیوں سے نکل گیا وہ ہے توقیر و تعظیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب باقی سارے کام بات کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ایمان لانے کے بعد پہلا کام کیا ہے؟ تعظیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ ہی چلا کہ ترتیب یہی ہے۔ پہلی ترتیب یہی ہے۔ تو اس لیے جب اللہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں دیکھا، ہم نے نہیں پایا، ہم نسبتوں سے نسبت جو ہے بڑی عظمت والی ہے، ان نسبتوں سے چیز جہاں سے ہم تک پہنچی ہے۔ اب ہمارے ذمہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ جوڑنے کے بعد پہلا کام کیا ہوگا؟ توقیر و تعظیم، ادب۔ اگر ادب زندگی میں نہیں ہوگا ہے، ہاں بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، مگر صحبت سے جو نتیجہ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو کرتے کرتے ہیں مگر جو مرتبہ مقام صحابی کو اللہ نے دیا ہے وہ کسی اور کا نہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس صحبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحبت میں اٹیچمنٹ ہوتی ہے، مل کر بیٹھنے میں جو جڑو ہوتا ہے، اور وہاں سے جو منتقلی انوارات ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو معاف کیجیے گا، آپ کہیں گے انجینئر صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ اس ٹیکنالوجی کی دور میں ویڈیو سے نہیں ملے گی، کیسٹ سے نہیں ملے گی، ریکارڈنگ سے نہیں ملے گی، سن کر نہیں ملے گی، یہ بیٹھ کر ملے گی۔ یہ اصل سمجھ لیجیے، یہ بیٹھ کر ملے گی۔ آپ اپنے امیر کے ساتھ، اپنے شیخ کے ساتھ، اپنے استاد سے بیٹھیں گے، جب یہ چیزیں کانٹیکسٹ منتقل ہوں گی، یہ قریب ہو کر بیٹھنے کا فارمولہ یہی تو ہے نا۔ مائک بھی ہوتا تھا، نہیں مائک کا مسئلہ نہیں، آج بھی اتنی ویلنس نہیں ہے کہ آپ نے قریب ہو کر بیٹھنا۔ اس کے لیے پھر دوسرا مہاراج ہے اس معذرت کی بات۔ اب اس کے بعد ہے مدد کرنی، مدد کام سے ہے، مدد اس کام سے ہے جس کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی کہ تو انصار اللہ، کون ہے جو اللہ سے رہتا ہے میری مدد کرے؟ یعنی اس دین کی اشاعت میں مدد کرنا، اس دین کے سیکھنے میں مدد کرنا، اس دین کے پھیلانے میں مدد کرنا، اس دین کے لوگوں کو جوڑنے میں مدد کرنا، اس دین پر عامل ہونے میں مدد کرنا، اس دین کو گھروں کے اندر نافذ کرنے میں مدد کرنا، اس دین کو معاشرے کا اجالا بنانے میں مدد کرنا، یہ ساری مدد ہے۔ اور ہم بتائیں گے کیسے کرنا ہے یہ جو مگر توقیر و تعظیم کو بدل نہیں ملتی۔ اگر ہم اپنی زندگی پہ جھانکیں تو علم بہت ہے، جیسا بھی بہت ہے۔ میں جیسے کو علم کو ہمیشہ الگ رکھتا ہوں، یاد رکھیے علم کی شوق چیز ہے، جیسا کی شوق چیز ہے۔ ہمارے یہاں بہت بڑی جاہلیت ہمیں پیدا ہو گئی اس لفظ کے لیے، سخت لفظ کے لیے معاف رکھتا ہوں کہ ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا، اور ایسا پرانے زمانے کے لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ میرے پاس اس کے اندر ہسپانیہ کی لائبریری آ جائے گی، اس میں ہچک میں وہ بیچارے لائبریری بناتے سب کیسے پڑھ سکتا ہوں تو میرے پاس بیٹھا ہوں یہ آپ کے بیٹھا ہے، علم نہیں کہتے کہ بدماش صاحب کسی جلسے میں شریک تھے، کس ایسے جلسہ تھا، کوئی امیدوار آیا ہوگا، اس نے تقریر کی بڑی زوردار قسم کی، وہ دیکھتا رہا شاہ اپنے زمانے کے بڑے آدمی تھے،
کہ شاہ بھی ساری چھوڑ دیں تو اس کے نمبر بڑھ جائیں، ووٹ زیادہ ہو جائیں. شاہ جو ہے وہ غالب کی طرح خاموش بیٹھے رہے، کوئی فیس امپریشن نہیں کیا. بلانے سے تکلیف ختم ہوگی کہ ادھر سے نیچے آیا اور نے کہا کہ میں بھی پوچھ لیتا ہوں. میں کہا کہ شاہ کو میری تقریر کیسی لگی؟ تو شاہ نے جواب دیا کہ ہاں تقریر تو ٹھیک تھی، لیکن میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں تمہاری تقریر کا ایک ایک لفظ لکھا ہوا ہے. اب تقریر تو ہوئی سکا. بڑے متاثر ہوئے کہ اچھا اس سے پوچھا ہے. اس نے کہا کہ شاہ مجھے بھی وہ کتاب دکھائیے گا ضرور. میں نے کہا میں ابھی جا کر بھیجوا دیتا ہوں آپ کو. شاہ واپس گھر پہنچے اور ڈرائیور کے ہاتھ انہوں نے صاحب کو ڈکشنری بھیجوا دی. میں طالب علموں سے پوچھتا ہوں کہ ڈکشنری ساری زبان کا ڈیٹا ہے، آپ نے پڑھی کبھی؟ کسی نے پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک آکسفورڈ ڈکشنری پڑھی ہو؟ ضرور بتایا مجھے. ہاں ضرورت پڑتی تو دیکھیے یہ ڈیٹا ہے. یہ تحریر نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے. ہمارے پاس بھی ڈیٹا جمع ہو گیا، نیٹ پہ سسٹم پہ چیزوں میں سب جمع کر دیا. ہم سمجھیں کہ ہم عالم ہو گئے. عالم تو وہی ہے جو اللہ کی کتاب پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ کی حدیث پڑھاتا ہے. تو جس کے پاس وہ اسپرٹ آیا ہے، وہ جذبہ، یہ ڈیٹا ہے تو رکھیے اپنے پاس. بہت ہو گیا اور پتہ آج بھی کچھ نہیں. ڈیٹا بہت ہو گیا، نماز پڑھنے کی تمیز نہیں. ڈیٹا بہت ہو گیا، بڑوں کے سامنے بیٹھنے کا ادب نہیں. ڈیٹا بہت ہو گیا مگر اللہ کے دین کی فکر نہیں. ڈیٹا بہت ہو گیا مگر دنیا سے فرصت نہیں. جیسے ڈیٹا تو میں کہتا ہوں جس کی صحبت بہتر ہے جہاں آ کر آپ کو آخرت یاد آ جائے. وہ لوگ بہتر ہیں جہاں آ کر آپ کو اللہ کے رسول کی یاد تازہ ہو جائے. وہ لوگ جن کا صاحبان بہتر ہے جو ہمیں جہنم سے بچنے کی ترغیب کریں. وہ لوگ ہمارے لیے بہتر ہیں جو ہمارے صاحبان بن کر ہمیں جہنم کی طرف جانے سے پکڑ کے کھینچ لیں. یہ اللہ کا احسان ہے. اس ڈیٹا کو چھوڑ دیجیے. بنیاد کیا ہے؟ کس نفس نفسی کے دور میں توقیر و تحسین ختم ہو گئی اور جب تک عزت کرنا نہیں آئے گی. میں پھر کہہ رہا ہوں اس وقت ہمیں بات سمجھ میں آنی نہیں ہے. اس لیے صحبتیں بزرگان دین سب سے پہلے ان سے محبت کرنے کا ادب سیکھیے. محبت کرنا سیکھیے. جو آپ سے اللہ نے جن کا صاحبان دیا ہے ان کی تقریب بھی ہے اور جو دیکھ کر چلے گئے ان کے بھی توقیر و تعظیم ادب. یہ ادب جس دن آ جائے گا اس دن بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. اور ادب سے جو ملتا ہے آپ یقین کر دیجیے کہ ساری محنت سے نہیں ملتا. اس کے لیے یکسوئی ضروری ہے. اس یکسوئی میں سب سے پہلی چیز جو آپ کو یکسو کرتی ہے صبح کی نماز. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فلاح پائی جس نے تزکیہ کیا. یہ تزکیہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تھا والذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. وہ ان کی زندگی کو تزکیہ کرتا ہے. اس مقام پہ تھوڑا سا رکیے. صاحبان علم موجود ہیں تو مجھے امید ہے کہ اگر میری کی بات دائرے سے باہر ہوگی تو فوراً اصلاح ہو جائے گی. وہ یزکی ہی وہ ان کی زندگی کی تزکیہ کرتا ہے. وہ یعلمہم الکتاب ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے. والحکمہ ان کو حکمت سکھاتا ہے. اور اس سے پہلے وہ یتلو علیہم آیاتہ انہیں اللہ کی آیات پڑھ کے سناتا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ نبی کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تلاوت کر کے سنا رہا ہے. سمجھ میں آ گیا کہ نبی سنا رہا ہے لوگ سن رہے ہیں. تعلیم دے رہا ہے وہ کتاب سنا رہا ہے ہم سن رہے ہیں. لیکن وہ تزکیہ کرتا ہے. وہ یہ یقین ہے ان کی زندگی کو سنوارتا ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. میں کہتا ہوں کہ میں کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہونے کی. درست ہے.
لیکن کوئی کہے کہ میں کچھ بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، نماز مجھے پڑھنی ہے، سچ مجھے بولنا ہے، جھوٹ مجھے روکنا ہے، بے ایمانی میں نے چھوڑنی ہے، حیا میں نے اختیار کرنی ہے، ایک فرض میں کرنی ہے نا، وہ کیا کرتا ہے؟ یہ سمجھ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ یوزر ہیں، وہ ان کی زندگیوں میں تذکیہ کرتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے گوشے میں لکھا ہے کہ اصل میں ایمان لانے والا مومن اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی جو سپرد کرتے، اس کی سپردی کی دو درجہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ بس جو وہ کہے وہ کرے، اور دوسرا سپردگی جو ہے ایسے ہے جیسے مردہ جو ہے رسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مسلم دینے والے کے ہاتھ میں، اور کہا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو جدت پڑ جاتے، اس کو کہیں کو بھی لٹا دے، کہیں پانی ڈال دے، وہ مجبور ہے، کچھ بھی نہیں کرے گا وہ۔ تو کہا کہ جب کوئی اپنے آپ کو اس طرح سے نبی کے سپرد کر دے تو پھر نبی اس کی زندگی سے برائیاں نکالتا ہے، اچھائیوں کو پروان چڑھاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب میں شاید آج کچھ علاقوں میں، گاؤں دیہات میں ہوتا ہو، یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں یہ اس بات پر گواہی دیں گے، آج کل کے نوجوان نے اس سسٹم کو ابھی تک نہیں دیکھا، اور پنجاب کی گلیوں میں ہمارے لگے یہ پانڈے خالی کرا برتن خالی ہوتے تھے تانبے کے، اب تو یہ میلامائن کا، شیشے کا، اسٹینلیس، سو کالڈ اسٹینلیس اسٹیل کا، جس کو ہم کروم کوٹ کر کے چمکا دیتے ہیں، کہتے ہیں اسٹینلیس، یہ سب اور ہے۔ لیکن تانبے کا برتن ہوتا تھا، گلی میں آ جاتا تھا یا کسی دکان پہ لے جاتے تھے، کہتے کہ بھائی یہ 4 برتن ہے خالی کر دو، اب وہ کیا کرتا؟ سب سے پہلے اس کی گردن پکڑتا سلیپر سے، پھر اس کو پکڑ کے اس کو آگ پہ تپاتا تھا، آگ پہ تپانے کے بعد اس کے اندر روئی اس کے پاس ہوتی تھی نوشادر، تو اس کی میں کاٹتا تھا، اور جب میں کٹ جاتی تھی تو اتنی سی خلائی ہے، پنجاب کے لوگ رانگا کہتے ہیں، یوں گھما دیتا تھا اور چمک جاتا۔ اب لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ خلائی کرنے کے لیے کیا چیزیں درکار ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یہ روئی چاہیے، نوشادر چاہیے، دھوپنی چاہیے، بلور یا کوئلے چاہیے، ہے پکڑنے کے لیے کوئی سنڈاکی یا کہیں پر چاہیے، اور خلائی چاہیے، ہم تو خلائی ہو جائیں گے بھائی، جو اصلی چیز چاہیے برتن بھی تو ہے۔ میں سب چیزیں چاہتا ہوں چمک جاؤں، مگر میں خود اپنے آپ کو مائنس کر دیتا ہوں۔ اگر آپ بیٹھتے ہیں خلائی والے کی سر کے اوپر، آپ کہیں گے رہے اس کی گردن کو آہستہ سے پکڑو، لیکن اس کے جلاؤ کے لیے سوراخ ہو جائے گا اس میں، بھائی کریں گے ہلکا کر لو ہاتھ، آپ یقین کیجیے کہ آپ کو برتن لوٹتے ہی نہیں، برتن نہیں جاؤ۔ یہ خلائی ہونا، خلائی ہونے کا طریقہ یہی ہے، جب آپ اپنے آپ کو سپرد کرو گے تب خلائی ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ ہم آتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، مگر اپنے آپ کو سپرد نہیں کرتے، اور جس دن آپ نے اہل اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیا، آپ سمجھ جاؤ گے سپردگی شرط ہے، یہ سپردگی شرط ہے، اور ہم اس کے بغیر سب کچھ چاہتے ہیں کہ چمک ہم بھی جائیں، نعت بھی سنتے ہیں، چمکاتے مجھ کو بھی اور چمکانے والے، مگر اپنے آپ کو اتباع رسول میں غرق نہیں کرتے۔ ہمارے پاس عذر ہے، ہمارے پاس لاجک ہے، ہمارے پاس دلائل ہے، ہمارے پاس مباحث ہیں، اور کچھ نہیں۔ یہ شرط یہ ہے کہ الذین یتبعون رسول النبی، رسول نبی کا اتباع کرو۔ تو اس کے بعد اس کا آغاز ایمان لانے کے بعد جو ہے توقیر و تعظیم سے ہوا، توقیر و تعظیم سے، اس کے بعد نصرت سے، نہیں آیا بیٹھا چلا گیا ختم، باقی تو حضرت صاحب کر رہے ہیں، ماشاء اللہ بڑا کام کر رہے ہیں کا۔ میں گیا زیارت کر کے آگے نہیں، یہ اصول نکال گیا نبی کے لیے بھی یہی تھا، اور اس کے بعد قیامت میں سلسلے چلیں گے ان میں یہی ہوگا، اور جس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا وہ پا گیا۔
جس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا وہ چمک گیا، جس نے آپ کو آگ پہ کپوا لیا ہے اس پہ کلائی ہو گئی، اور جس نے نوشادہ لگوا کر اپنے میل کٹوا لی اور صاف یوزت کی اس کا تزکیہ کیا۔ اس کے بعد کتاب پڑھیے نا، تزکیہ پہلے ہو گیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس کے بعد کتاب سکھاتا ہے۔ ہمارے یہاں کس طرح کی پلٹ رہی ہے، کتاب پڑھ لیں گے اس کے بعد تزکیے کے لیے کسی سے جڑیں نہیں، کسی کے جوتے سیدھے کرنے کے لیے تیار نہیں، کسی کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، کسی کی خدمت کے لیے تیار نہیں، میں چاہے معذرت کے ساتھ زندگی کا تو پتہ نہیں چلا کہ جب اتباع رسول ہے تو وہ قربانی سے آئے گا، اور قرآن کی چیز کی ہے نفس کی، نفس کیا بلا ہے۔ حال میں الحمدللہ ہم سارے محبین بیٹھے ہیں، حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمہم اللہ تعالی، ابھی ایسا ہی نا سب محبت کرنے والے۔ عمدۃ السلوک کی دونوں جلدیں پڑھ لیجیے ذرا تو پتہ چل جائے کہ نفس کیا ہے، نفس امارہ کیا ہے، نفس لوامہ کیا ہے، نفس مطمئنہ کیا ہے، یہ ہے کیا؟ یہ اندر کے اندر کی وہ کیفیت جو آپ کو کچھ کرنے پر مجبور کر رہی ہوتی ہے، اچھا یا برا، اچھا کرنے پر مجبور کر رہی ہے تو مطمئنہ، برا کرنے پر مجبور کر رہی ہے تو ہمارا۔ اور جو بھی تو کسی نے کہا تھا کہ نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو مارا، یہ نہیں مرتا مجھ سے۔ لکھنے والے لکھ کے چلے گئے، بتا کر چلے گئے، کہہ کر چلے گئے، اور ہم لوگ جو ہے اس کو پڑھ بھی نہ سکیں، تو پھر اس کے بعد باقی تو کچھ بھی نہیں رہا، میں چیک لوگ کی دیے۔ یہ جو نسبتیں ہیں، یہ جو نسبتوں کو زیادہ کیجیے، اور نسبت بڑی عجیب شے ہے۔ لیکن پانی کا خطرہ آپ ہاتھ پہ ڈال دیجیے، اس کی بھی حیثیت، اس کی بھی اسٹرینتھ، اس میں بھی طوفان، مگر نہیں، اقبال نے یہ کہا کہ خطرہ دریا میں جو مل جائے تو دریا ہو جائے۔ جب آپ مل جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں تو آپ طاقت بن جاتے ہیں، اور جب طاقت بن جاتے ہیں، میں دنیا کی بات نہیں کر رہا، اصل میں آپ نفس کے شیطان کے خلاف جیسے طاقت بن جاتے ہیں، پھر اس پہلوان کو گرانا مشکل ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اکیلا نہیں ہے، اس کو سہارا دینے والے، اس کو بتانے والے، اس کو سنبھالنے والے ہیں، یہ بہت ہیں، اس کو گرانا آسان نہیں، اس لیے استعمال ضروری ہے۔ اس کے بعد فرمائے کہ وقت جو ہم نور الذی انزل معہ، اور جنہوں نے اس نور کا اتباع کیا جو اللہ نے پہلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا۔ نور کیا چیز ہے یہ میرا مان تو نہیں ہے، یہ بزرگان سلسلہ موجود ہیں، یہ تو وہی بتائیں گے۔ یہ بات تھوڑی سی سمجھ میں آتی ہے، بالکل عامی کے درجے پر لوس گریڈ میں۔ اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین کا اور آسمانوں کا نور ہے۔ نور کیا ہوتا ہے؟ ہم کا ترجمہ کر لیتے ہیں روشنی، یہ روشنی مرتی ہے۔ تو ٹھیک ہے کہ زبان کی مجبوری ہے کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے، اور بات سمجھانے کی روشنی تو کثیر ہے، روشنی تو میلی ہے، یہ تو پیکٹ آف قرآن ہے، اور اس کا کوئی وزن ہے، روشنی کا وزن ہے معافی ہے، اور چونکہ اس میں میل ہے کہ ہر حاجی اس کے اوپر آگے رک جاتی ہے، سایہ بنا دیتی ہے، دیوار کے اندر نہیں آئے گی، لوہے کے اندر نہیں آئے گی، پلاسٹک کے اندر نہیں آئے گی، کپڑے کے اندر نہیں آئے گی۔ اور نور جو ہے وہ لطیف ہے،
وہ دلوں سے اور زور و دیوار سے اور کائنات کی کچھ سے گزر جاتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، یہ بات تو ہو گئی۔ اب اللہ نے فرمایا کہ وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، وہ نور جو اللہ نے اس کے ساتھ نازل کیا، یہ کیا ہے؟ ہاں یہ لغت بھی ہے، یہ الفاظ بھی ہے، یہ علم بھی ہے، اور اصل میں قرآن کیا ہے؟ یہ تحریر تو میرے رات کے ریکارڈ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ یہاں کاٹتے تھے، چمڑے پہ، لکڑی پہ، پتے پہ، کاغذ پہ جو چیز میسر آتی تھی لکھ لیتے تھے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ آہستہ آہستہ جمع ہو گیا، کسی کی کمزوری آ گئی تھی، مگر قرآن کا نزول جو ہے وہ دقت نہیں ہوا، باقی کا وہ ہوا، قرآن سنایا گیا۔ جبرائیل امین نے اللہ کو وصول کیا اور جبرائیل امین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اس لیے یہ کلام الہی ہے، یہ کلام الہی ہے، یہ اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی آواز، اس لیے اللہ نے کہا کہ کیونکہ اللہ نور السماوات والارض ہے، اس لیے وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جس نے اس نور کا اتباع کیا۔ آپ اس قرآن کو پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے، بغیر سمجھے پڑھیے، یہ دلوں کو چیر کے رکھ دیتا ہے۔ اور وہی پاتال کے اندر اترنے میں کسی کے بس کی بات ہے ہی نہیں، یہ ہے کیا؟ یہ تو صاحب قرآن کو خبر ہے، مگر یہ قلب کے اندر اترتا ہے، اور قلب یہ نقصان نہیں ہے، اس کیفیت کو پیدا کرتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں عزیزو، کوئی سکھاتا ہے تو سیکھنے کو ملتی ہیں، کوئی کر کے دکھاتا ہے تو دیکھنے کو ملتی ہیں، یہ پڑھ کر نہیں آتی ہیں، یہ پڑھ کر نہیں آتی ہیں۔ آپ ٹیلی ویژن پہ برف کا ڈیمانسٹریشن دیکھ لیجیے اسکرین پر، تو آپ کو یہ تو بتا سکتا ہے کہ یہاں یہ 4 ڈگری کے اوپر یہ برف منجمد ہوئی ٹھنڈی ہے، ذرا ہاتھ لگا کے دیکھ لیجیے، ملے گی ٹھنڈک؟ برودت میسر آئی تھی؟ آگ جلا کے دکھاتے کہ صاحب یہ دیکھیے فرنس جل رہا ہے 2200 ڈگری سینٹی گریڈ کا، ذرا ہاتھ لگائیے، آپ کو تو گھر چل کے خاص اثر ہو جائے اگر 2200 ڈگری سینٹی گریڈ گھر میں آ جائے، تو کچھ نہیں ہوتا، دیکھنے سے نہیں ہوتا، کرنے سے ہوتا ہے۔ جب بھٹی کے آگے کھڑے ہو گئے تو پتہ چلے گا کہ حرارت کیا ہے، بس ہاتھ میں لوگوں کو پتہ چلے گا کہ برودت کیا ہے۔ یہ صرف الفاظ تک صرف نہیں ہے، یہ قلب کی گہرائیوں میں مل کر جب ان صاحبانوں کے نیچے شے میسر آتی ہے تب ملتی ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھیں، اس مختصر سی زندگی کے اندر، اس مختصر سی زندگی کے اندر جو ہے بہت زیادہ نہیں باقی، تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے۔ یعنی سفید کاروں والوں سے سب سے پوچھیے کہ زندگی کتنی گزری، کر کی بات ابھی بتاتے ہیں آپ کو، نہیں ہوا کے جھونکے کی طرح، اور یہ سب کچھ ہو جائے گی۔ یہ جو بچے بیٹھے ہیں کل کے بوڑھے ہیں اور ہم کل کے بچے تھے، تو اتنا فرق ہے، یہ بہت زیادہ گیپ تھوڑی ہے 100 سال کا، لیکن صرف چیزیں باقی رہ جاتی ہیں جو آپ خیر کی کر کے چلے جائیں گے۔ اس لیے جو بات مختصر سی ہے کہ ان سارے کاموں سے، ان سارے تعلقات سے، ان ساری صحبتوں سے، اس سارے کار خیر کو سیکھنے سے، اس سارے خیر کی اشاعت اور پھیلانے سے صرف ایک چیز ہمیں روک دیتی ہے، بس واقعی بات ہے، اور وہ ایک چیز کیا ہے؟ دنیا۔ یعنی دنیا تو اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ ساری دنیا اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہے، مگر کتنی؟ اللہ نے دنیا سے حاصل کرنے سے قدر منع نہیں کیا، اللہ نے روٹی کھانے سے منع نہیں کیا،
اللہ نے پہننے بھی منع نہیں فرمایا، بلکہ حکم دیا کہ نماز میں اچھے کپڑے پہن کر آؤ، خصوصی نہ کرو ہے مسجد میں آؤ، اللہ کے گھر میں آؤ تو اچھے کپڑے پہن کر آؤ، اچھا رہو، صاف ستھرے رہو، 5 وقت دن کو وضو کرو، ہاتھ میں دھو، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مگر گم کیا چیز کرتی ہے اگر دنیا نہیں کرتی؟ تو فقرہ مجید کے آخر پارے کے اندر جواب موجود ہے کہ الحاق بالتکاثر، یہ کثرت کی ہوس تمہیں اپنے اندر گم کر لیتی ہے۔ ساتھی آگے ہو جائے تھوڑا گاڑی کثرت کی ہوس جو ہے تمہیں اپنے اندر گم کر لیتی ہے۔ حتیٰ برکم المقابر، یہاں سے تم قبروں میں ہزار دیا، قبروں میں مختلف ہزار دیا۔ الحاق باللہب، لہب اس چیز کو کہہ سکیں گے جو انسان کو اہم تر چیزوں سے غافل کر کے اپنے اندر گم کر لے۔ اللہ نے فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، اے لوگوں کا اپنے علم کے اندر لے آؤ، اعلموا انما الحیات الدنیا کی دنیا کی زندگی جو ہے لہو ہے، لعب ہے، زینت ہے۔ لہو کیا ہے جو اپنے سے گم کر لے، اور لعب کیا ہے؟ کھیل تماشا، جس کا حاصل کچھ نہ ہو، جس کا نتیجہ کچھ نہ ہو، اور کو کچھ نہ ہو، لیکن بہت کچھ تھا اس کو اس کا یہ کم اور زیادہ کیا ہوتا ہے؟ دھاگا ہوئی زیادہ کا مطلب لکھیے گا کثیر، پھر کثیر دیکھیے گا لکھیے گا زیادہ، اور یہ بتاؤں ہوتا کیا ہے؟ کم کتنے کو کم کہتے ہیں اور کتنے کو زیادہ کہتے ہیں؟ یہ تو بھاگ ہے جس دن کھیلنے بس۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پوری دنیا کے بارے میں ایک بات سمجھنا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، یہ ساری دنیا کی زندگی، اور انہوں نے لکھا کہ دونوں مطلب ہو سکتی ہے، ایک تمہاری زندگی ہے دنیا میں وہ، اور جب سے دنیا بنی ہو جب سے کہ ہے اس کی زندگی، اور دونوں کا ترجمہ نتیجے کے جواب سے لکھی حیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی جو ہے لعب ولہو وزینہ، لعب ہے، لہو ہے، زینت ہے۔ لعب کھیل تماشا، آپ بچے کو گیند بلہ لا کر دیتے ہیں، پوری لا کر دیتے ہیں، اور لیکن اس کا پرچاؤ ہے تو اماں جو ہے وہ بلہ بھی لے لیتی، گیند بھی لے لیتی، کہ بیٹھ کے پڑھ تو کہتے ابا جی لا کے دیا تھا، ہاں لا کے دیا تھا ایک لمٹ میں، یہ ضروری کام ہے۔ اور زندار کھلانے تو واپس بلا لیتے ہیں بچوں کو کہ مسجد جاؤ، لمحہ کھیلنے نہیں، یہ کھیلنے کا ہو گیا، ہر چیز بقدر ضرورت برعکس، اور وہ چیز اصل میں لائق ہے جس کا حاصل کچھ نہ ہو، جس کا حاصل کچھ نہ ہو۔ آپ نے حاصل تو ہر چیز کیا نہیں ہے، تو چھوٹی مثال سے بات سمجھ لیجیے کہ اس میں ملازم آپ کے پاس کوئی 10,000 روپئے کا خادم ہو، آپ کسی بات سے چپل چھوٹ جائے، ناراض ہو جائے، آپ اس کو مہینے کے آخر میں نکالتے ہیں، اس سے کم کھانا دیں، جیسا آپ کچھ دے دیجیے آپ نہیں لے آنے، اور یا کہتے ہیں کہ صاحب نے میری تنخواہ نہیں دی، آپ کی جان رہے ہیں لیتے ہیں جمع کی جاتی ہے، جھوٹ بولتا ہے، دیا ہے کچھ اس کو، اکاؤنٹنٹ میں پوچھیے وہ لکھتے گا 10,000 لیس ہے 0.5 روپیز، باقی اتنے پیبل ہیں، دیا ہے کچھ، ہاں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ میں بتائے گا کیا کھانے دیے ہیں، مگر قانون محبت یہ کہتا ہے کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، آپ نے کچھ نہیں دیا، اس لیے چاہنا کی حیثیت کیا ہے مذاق کے مقابلے میں، اور یہ پوری دنیا کی زندگی، پوری دنیا جیسے ہم نے دنیا دیکھی ہے، ابھی دیکھی کہاں دنیا، ابھی تو یہ تہائی خورشید کے اوپر لڑ رہے ہیں، 2 تہائی سمندر تو باقی ہے، ابھی تو پہاڑ میں سے پاتال باقی ہے،
اب جو جنگلات اس کے نیچے کی دنیا باقی ہے، اب جو اسکل کی نیچے جو انر ورلڈ ہے وہ باقی ہے، اس کے نیچے جو تیسری دنیا ہے آب و ہوا کی وہ باقی ہے. مثال نہیں ہے الذي خلق سبع سماوات طباقا والارض مثلهن، اللہ نے 7 آسمان پیدا کی لیئر اپن لیئر طبق در طبق، اور اسی طرح کی سال زمین. یہ ہمارا خیال ہے کہ ہم بیٹھے ہیں زمین سالڈ نہیں، یہ 1000 میل یعنی 1600 کلومیٹر تو اسکل ہے. اس کے نیچے ہوا ہے، اس کے نیچے مخلوقات ہے، اس کے نیچے نظام چل رہا، اس کے نیچے ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، اس کے نیچے سے ہمیں بہت سارے انڈیکیٹر مل رہے ہیں. یہ سارا کچھ سب اچھا رنگ اور ہم کمیونیکیشن میں ہیں. یہاں کا سوال نہیں ہے. کبھی کبھی انجینئرنگ کے دوستوں سے بیٹھک ہوتی ہے تو ان سے پوچھوں کہ بتاؤ کہ 5G کا سب سے بڑا ٹاور ماؤنٹ ایوریسٹ پہ کیوں لگا؟ کراچی میں لگتا ہے، نیو یارک میں لگتا ہے، ٹوکیو میں لگتا ہے، بامبے میں لگتا، یہاں لوگ تھے نہیں ماؤنٹ ایوریسٹ، اس لیے وہ انر رہتا ہے. دنیا ہی دیکھی ہوئی ہم نے، اور اتنی زمین ہے مارس پر بھی گھر ہے، پوجنے کی کوشش میں لگے ہوئے، کہتے ہیں ترقی بہت کرتی ہے. پہلے بھی 1400 برس پہلے کہا تھا کہ دیکھو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا تو سورج بند سے نکلے گا، اور لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین الٹی گھومنے لگی. 1400 برس کے بعد اب ہم گزشتہ 5 سال میں سمجھ میں آ گئی کہ مارس جو ہے 2 دفعہ اپوزٹ روٹیشن لے چکا ہے. تو کسی کو شوق ہو تو ریٹرو موشنز آف پلانیٹری سسٹم جا کر نیٹ لیول دیکھیے، گھومے ہوئے. اور اب خود تسلیم کر لیا آج سے 7 مہینے پہلے کہ نیکسٹ نمبر کس کا ہے؟ آپ کا ہے. اب یہ الٹی ہونے کی اللہ اس سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. تو روی نے تو کہہ دیا پہلے. اب یہ ساری دنیا میں لاکھوں ساری گلیکسی سارے قدرت سب کچھ آسمان تک جو کچھ ہے، ایک حدیث قدسی ملتی ہے طویل ہے، اس سے مجھے لباس سے فرق کرتا ہوں. چل ہمیں جنت بنائی جہنم بنائی. جنت کیا ہے؟ اتنی وسیع عریض. ایک روایت ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں منتہا کے ساتھ ایک بڑا نقو دخ میدان میں مسجد ہے. جبریل اتنا بڑا ہے کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو ابھی تک پورا نہیں دیکھ سکتا. کہاں ابھی آپ جنت کیا ہے؟ حافظ قرآن کو اللہ انعام میں ایک محل عطا فرمائے گا، اور اس محل کی انٹیریئر ڈیکوریشن اور نعمتیں ہیں، اس سواد کا معاملہ ہے. ابھی صرف پلاٹ کا طے سمجھیے. کہو کہ محل اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے اندر دیوار کی دیوار پر 70,000 دروازے ہوں گے، اور حافظ صاحب کے درجت نکال کر دوسرا دروازہ دیکھنا چاہیں گے تو نظر نہیں آئے گا. ایسے 70,000 دروازے. اب اس کے مقابلے میں ساری دنیا دے دی جائے حافظ صاحب کو، یہ تو آسانی بھی نہیں ہے. یہ تو آپ آنے بھی نہیں ہیں. اس لیے دنیا سے پوری بھی مل جائے، سکندر کو بھی مل سکی لیکن اگر مل جائے تو پھر بھی یہ لائٹ ہے. آخرت کے مقابلے میں حیات دنیا لائٹ ہوگا لہو، اور یہ اپنے کو گم کر لیتی ہے، آپ کو اس دماغ سے آخرت نکال دیتی ہے، آپ سے خدا کا خوف دور کر دیتی ہے، آپ کو شیطان کے پیچھے لگا دیتی ہے. گم کر لیا اس نے اپنے آپ کو. اور گم کی چیز نے کیا؟ یہ کثرت کی حوث ہمارے اندر ہے. یہ بات اللہ نے یہاں سے کثرت کی اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ. اور انسان کا پیٹ ہے وہ تو قبر کی مٹی کا ہوتی ہے. کتنے موقع دیا لوگوں نے. آخر میں کیا ہوگا؟ 52 16 نکل آیا پاٹال میں سے بیسمنٹ میں سے. مطلب کیا ہوا؟ کس کے کام کا؟ جس نے جانا تھا وہ چلا گیا. آدمی سے آگے تک آئے
سب کے سب ایک جیسے پائے. ابھی آدم تھے عالی کا پائے سب کے سب ایک جیسے پائے. پیدا ہو کر مر جاتے ہیں, آنکھیں دیکھتے رہ جاتی ہیں. یہ سچ ہے جو گم ہو جاتا ہے. دفنا کے آتا ہوں اور پھر تم کو رسم کراؤں گا. ذہن جی کی خوبصورتی کا قبرستان میں کھڑے ہو کے کاروبار کر رہا ہوتا ہوں. ہو سکتا ہے جماعت سے میں پہنچو وزیرہ, اور یہ زینت ہے. زینت کے لیے طویل گفتگو کرنے کی وجہ انگریزی کا ایک قریب ترین لفظ ہے اس کے لیے, وہ کاسمیٹکس. کاسمیٹکس کیا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو اوپر سے آپ علماء کاری کر دیتے ہیں وہ اصلی چیز کچھ پا دیتی ہے. اب بلڈنگ بنی ہوئی ہے, یہ فرض جس سے آپ بیٹھے ہیں ٹائم لگا ہوا تو آپ کو بتائیں گے نیچے بچتی ہے مجھے کاسمیٹکس اچھا ہو گیا, اچھا لگ رہا ہے. بس اتنی سی بات ہے. یہ کاسمیٹکس سمجھ سے پوری دنیا میں استعمال ہونے لگا کہ جو چیز جیسی ہو ویسی نظر نہ آئی. کاسمیٹک کے لیے بزرگوں کی طرف پیر نہیں کرتے بیٹا. کاسمیٹکس اللہ نے جب جنت بنائی اور جہنم بنائی اور فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کرو میں نے بنایا کیا. فرشتے نے دیکھا, جنت دیکھی, ہوئے تھے جہنم میں جھانکا, واپس آ کر رب کریم سے کہا کہ رب کریم نے جن لوگوں کے لیے بنائی ہے وہ تو جب جنت کے بارے میں سنیں گے سارے کے سارے یہاں جائیں گے. باقی عالم الغیب ہے اس جہنم کے عذابات ہم نے دیکھے ہیں, اس میں کون جائے گا. لگتا ہے کہ تیری جہنم بھر جائے گی, تیری جہنم خالی رہ جائے گی. پھر ہم نے دونوں کو ڈھکا لگا دیا, کور کر دیا. جنت کو فقر سے, فاقے سے, آزمائش سے, مصیبتوں سے, بیماریوں سے, حوادث سے, فرصتوں سے, مصیبتوں سے اللہ نے ساری چیزیں اس کو بتا دی. اور جہنم کے اوپر ڈھکن کے اوپر جو حرام, آسائش, مال اور در, میاں بیوی, بچے, دولت, مکانات, محلات, اس سے ڈھانک دیا. پر اس نے کہا کہ جاؤ تم دیکھ کر آؤ. پر اس سے پھر گئے, اب آئے تو رونے لگے. کہا کہ رب کریم کو معاملہ پلٹ گیا, اب تو لگتا ہے کہ تیری جہنم بھر جائے گی اور تیری جنت میں تو بس وہی آ سکے گی جس کو تو لانا چاہے. مرضی نہ ہو. یہ زینت ہے نا, اس نے ہمیں گم کر دیا. زینت سے نکلیے, گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر آئیے, چیزوں کو سمجھیے کہ تماشا رنگ مقبول ہے, یہ ایک لمحے کے اندر اندھیروں میں تبدیل ہو جائے گا. اس لیے میں نے کہا کہ نہیں, دنیا اس سے نہیں کہتا, روٹی کے لیے نہیں کہہ رہا, کھانے کے لیے نہیں کہہ رہا. کس لیے کہہ رہا ہوں؟ یہ کثرت کی حوث تمہارے اندر آ جاتی ہے. خاص متقاء سو یہ کثرت کی حوث تمہیں کم کر لیتی ہے. حتیٰ ظلم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچا دیے جاتے ہو. یہ تو شخصیت ہے نا. ہاں, اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے. تاریخ کی دوستوں نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب امیر المؤمنین تھے تو مدینے کے غربا کو جمع فرمایا اور کہا کہ ان کو کچھ کھانا کھلاتے ہیں. خوب سے لوگ حاجت کے ذمہ لگایا اور مسجد کے قریب ایک جگہ کا اہتمام ہوا باہر. اور یہ کیا پایا کہ ایک آدمی کو ایک شخص کا کھانا دیا جائے گا. بس برتن سے آتے ہیں لوگ لمبی قطار رکھتے ہیں, لمبی قطار رکھتے ہیں. آتے دیر کے بعد بڑے صاحب آئے, کہنے لگے کہ دو کھانے دے دو. کھانے نے کہا کہ دیکھو حکم یہی ہے کہ ایک آدمی کو ایک کھانا ملے گا, دو کی جگہ. کہا کہ مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے, میں ایک آدمی کو مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں, پانی میں ڈبو ڈبو کر سوکھی روٹیاں کھا رہا ہے. اور جب سوکھی روٹی نرمی ہوتی ہے تو دوبارہ ڈبو لیتا ہے. بہت غریب انسان لگتا ہے مجھے وہ اٹھ کر کھانا لینے کے لیے نہیں آیا. تو میں سوچ رہا ہوں کہ ایک کھانا اور دے دو تو لے جا کر اس کے آگے رکھتی.
آدمی کہنے لگے بندے خدا یہ وہی شخص ہے جس نے تمہارے لیے کھانے کا اہتمام کیا. یہ لوگ بھی دنیا کو پہچانتے تھے. ہمیں پاس آتا تھا ہمارا لیونگ اسٹینڈرڈ پڑتا, ان کے پاس آتا تھا تو ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ پڑتا. ویسی بات ہے جسے دنیا کو پہچان لیا وہ دنیا میں جیتنے لگے گا. کھانے کو جی جائے گا, پہننے کو جی جائے گا, رہنے کو جگہوں میں جی جائے گا. ہاں کہیں چلو جی اللہ کا اس میں لگا دو, جی لگا دو, جی لگا دو, جی لگا دو, وہاں بناؤ. پرماننٹ ریزیڈنس تو وہی ہے نا بھائی, یہاں کیا ہے, یہاں کا خبر ہی مل جاتی ہے, خبر مل جاتی ہے. اس لیے حکومت کا کاش اس چھوٹے سے وقت کے اندر جتنا سمیٹ سکو سمیٹ سکو, جتنا سمیٹ سکو جمع کر لو, جتنا رب کے قریب ہو سکو. اللہ نے نعمتیں یہ صاحبان ہمیں دیے ہیں, ان کو چمٹ جاؤ, ان سے دور لگا لو, ان کو پکڑ لو. پھر میں جانے کل زندگی ہے یہ نہیں ہے, اور صبح کس نے دیکھی ہے. اب روز کسی کے جنازہ پڑ ہی رہتے ہیں, ہر روز کسی کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے نا. ابھی بھی اگر آپ 2 سال کی فہرست دیکھیں گے, ابھی میرے بھائی ڈاکٹر رہا کہتے ہیں بہت سے لوگ نکل گئے. ہو سکتا ہے 20 سال بتا رہے ہیں جو مولوی صاحب تفریح کر رہے وہ بھی نکل گئے. کچھ ٹھیکہ تو نہیں بتایا کسی نے, ایسے ہی ہے, سب کچھ لے جانا ہے. ہاں کوئی پہلے کوئی دیر نہیں, لیکن اس مختصر وقت کا مطالبہ صرف اتنا ہے, اگر ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم عقل مند ہیں تو پھر آخرت کی تیاری پکڑیں, دنیا کو چھوڑ دیں. اور دنیا بہت ضرورت, جن 2 جروں کے اندر پیاس بچ جائے, جن 2 لقموں سے پیٹ بھر جائے, جس 2 کپڑے سے بدن چھوٹ جائے, یہ آپ کی زندگی کی وفا کے لیے کافی ہے. بیٹھنے لڑکوں کے ایک نواب صاحب نے شاہی باورچی کے لیے اشتہار دیا اور کہا کہ انٹرویو میں خود کروں گا. اچھے اچھے باورچی آتے گئے, کسی نے کچھ بتایا کہ میں یہ پکا سکتا ہوں, یہ پکا سکتا ہوں, یہ پکا سکتا ہوں, یہ پکا سکتا ہوں. ایک باورچی آیا بڑی عمر کا راجا صاحب نے پوچھا کہ نواب صاحب نے کیا پکا سکتے ہو, کہا یہ بکرے کا شوربہ اور چپاتی. کہا کہ بس یہی پکانا ہوتا ہے. کہا کہ کھانا تو یہی ہے, اور باقی تو آپ لوگوں کے اللے چللے ہیں. اچھا جی, پیٹ سے نہیں بھر جائے, پیٹ سے سوکھی روٹی نہیں بھر گیا. بس یہ ریئلائزیشن ہے, یہ ریئلائزیشن ہے کہ ہم میں سے کون اپنے آپ کو پہچانتا ہے جانے سے پہلے, اور جو وہاں جیت گیا وہ جیت گیا, اور نہیں تو اللہ کو مستحب سے مقابل یہ کثرت کی خبر ہمیں اپنے لزوم کی رکھے گی, یہاں تک کہ خبر میں کتاب کیے جائیں گے. نماز اولین چیز نہیں ہے ہماری زندگی میں, معافی نہیں ہے. پڑھ لیتے ہیں, نیند میں کہہ رہے نہیں پڑھتے, مگر نماز بھی شاید کا نام ہے. تو کسی کو واقعہ نام زیادہ نہیں ہے, کسی جگہ پہ لکھا تھا کہ کوئی بزرگ تھے, ان کا خادم آیا, اثر کا وقت کم تھا, وہ جلدی سے گیا, جلدی سے اس نے عصر کی نماز پڑھی, واپس آیا, یہ وضو کر رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ گیا اور آگے اس کو بلایا, کیا کر رہا تھا, حضرت کچھ نہیں کرا. اگر نماز نہیں پڑھا تو حضرت بالکل نہیں پڑھ رہا تھا. جا کے نہیں پڑھے ہوئے دیکھا, تاکہ یہ حضرت نماز پڑھے پڑھواتا ہوں. کا خیال کیا ہے کہ اس کو کہا جائے کہ اتنی جلدی نماز نہیں پڑھتے. کہا کہ حضرت بالکل نہیں پڑھ رہا تھا. کہا کیا رہا ہے, کہا کہ اللہ نے کہنے کے لیے گیا تھا کہ اللہ کے رب آگے اور سرپیش نہیں ہوں, آ گیا ہوں ہاتھ لے لگانے. نماز پڑھنا تھوڑی آتی ہے, ہمیں نماز نہیں پڑھنا آتی. ہاں اللہ کی حاضری میں قبول فرمائے کہ ہم جیسے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کر کے جو باقی نہیں آ کے گئے ہیں, نماز پڑھنے کا ادب سکھا دیں. اور یہ لگائے گا صاحبانوں کے نیچے رہ کر آئے گا. بس یہ کی چند باتیں تھیں. اللہ نے دعا کرے کہ اللہ نے بزرگان دین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ان کی جنہوں نے ساری زندگیاں امت کی ہدایت کی لگا دی,
اللہ ان کے طریقوں کو پکڑنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم اللہ ہم سب کو اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دے۔ اللہم اللہ ہم سب کو ان لوگوں سے جن کے سائے اللہ نے ہمارے سروں کو سلامت رکھے ہوئے ہیں، اللہ نے ہم سب کو ان سے بھرپور فیض اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم آمین۔ جو یادگاران صلاح ہیں، اللہ ان کا کرم، ان کا سائبان جو ہے ان کے سائے ہمارے سروں پہ تعبیر سلامت رکھے، اللہم آمین۔ نالائقوں کو سیدھا راستے پہ آ جانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خدمات شریف پڑھی جائیں گے آپ تمام حضرات ساتھ ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ باللہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم۔ الفاتحة۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دعاء۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ یا اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا ہے قرآن پاک کی تلاوت کی وظائف پڑھے، یا اللہ ان سب کا ثواب ہم اپنے آقا حضور الکائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ان کے طفیل میں کل انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، کل ملائکۃ المقربین، آل و اصحاب و ازواج مطہرات، کل بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طفیل میں خاص طور سے اس کا ثواب حضرت مولانا سید الرحمن حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تمام مرحوم رشتہ داروں کو اور ہم سب کے تمام مرحوم رشتہ داروں کو کل مسلمانوں کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے میں، اپنے پیاروں کے صدقے میں ہم سب کے تمام مرحوم رشتہ داروں کو کل مسلمانوں کو کل مغفرت نصیب فرما۔
یا اللہ ان کے درجات عالیہ خوب بلند فرما، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، یا اللہ ہمارا بھی ایمان پر خاتمہ فرما، یا اللہ آخرت میں ہماری شرم رکھ، یا اللہ آخرت میں ہمیں رسوا نہ کیجیے، یا اللہ ہمارے گناہوں قصوروں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو تاہیوں کو درگزر، یا اللہ ہم سب کے تمام جائز اور نیک مقاصد میں اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی عطا فرما، یا اللہ ہم سب کے دکھ درد پریشانیاں بیماریاں آزاریاں دور فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، دشمنوں کے شر سے حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھ، تمام خیرات سے درجات عالیہ خوب بلند فرما، یا اللہ سب کو دین و دنیا کی نعمتیں خوب عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، یا اللہ ہم سب کے کاروبار میں رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے جو بھائی بے روزگار ہیں ان کو بہتر روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو بھائی ہمارے بے گناہ قید میں ہیں انہیں رہائی عطا فرما، یا اللہ جو قرض میں مبتلا ہے اللہ ان کو قرض سے نجات عطا فرما، یا اللہ جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں یا اللہ ان کے جلد بہتر رشتے عطا فرما، یا اللہ سب کو نماز کا پابند بنا، شریعت کی پابندی عطا فرما، اپنے ذکر اور فکر کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی تمام جسمانی روحانی ظاہری و باطنی تمام بیماریاں دور فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے، یا اللہ جیسا تو چاہتا ہے اللہ ہمیں ویسا بنا، یا اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، خشوع و خضوع والا قلب عطا فرما، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ موت سے قبل توبہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری موت کو رحمت بنا رحمت نہ بنا، یا اللہ ہمارے گھروں میں رزق میں علم میں عمل میں فیصلوں میں برکت عطا فرما، یا اللہ قدم قدم پر اپنی برکتیں اور رحمتیں ہمارے شامل حال فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، عذاب قبر سے قبر کی تنگی سے محفوظ رکھ، قبر کے سوال جواب آسان فرما، یا اللہ نیکیوں کا پلڑا آخرت میں بھاری فرما، نامہ اعمال ہم سب کا دائیں ہاتھ میں عطا فرما، یا اللہ ہماری کل صراط آسان فرما، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اپنا دیدار نصیب فرما، ہم سب کا ٹھکانہ جنت میں بنا، دوزخ سے ہم سب کو محفوظ رکھ، یا اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو بھی نیک بنا، ہمیں بھی نیک بنا، اللہ بچوں کو ہر امتحان میں اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی عطا فرما، خوب پڑھنے کا شوق عطا فرما، یا اللہ علم پر عمل کی توفیق عطا فرما، بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ جو بچے ہمارے حفظ کر رہے ہیں عالم بن رہے ہیں یا اللہ ان کو دیت حافظ قرآن بنا، عالم باعمل بنا، یا اللہ ان کے والدین کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ ہماری آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کا آنا اور جانا قبول فرما، جو لوگ آنا چاہتے تھے آ نہیں سکتے ان کو بھی اجر عطا فرما، یا اللہ ہمارے جو بھائی ہم سے دور ہیں دوسرے شہروں میں دوسرے ممالک میں ہیں یا اللہ ان کی بھی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ان کے تمام کاموں میں آسانیاں فرما، ہمارے محترم جناب احتشام صاحب نے جو بیان فرمایا ہے ہم نے سنا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے محترم حافظ سید فضل الرحمان صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے تمام جماعت کے لوگ جو ہے آئے ہوئے ہیں، خواتین بھی ہیں حضرات بھی ہیں، اللہ سب کی تمام
نیک تمناؤں کو، نیک حاجتوں کو، نیک دعاؤں کو اللہ پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی تمام جائز دعاؤں کو منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ ہمارے جماعت کی اور دوسرے مراکز میں جہاں جہاں بھی دین کے کام چل رہے ہیں یا اللہ ان کاموں میں بھی اللہ برکت عطا فرما۔ ہمارے جہاد بھائی کے بھائیوں عمران اور عامر اور عاطف اور جہاد بھائی کی بہنوں اور ان کی فیملی تمام لوگوں کی پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرما۔ اور ایک وقت آپ میرے پر چل گیا ہے اور ان کے لیے بھی تمام پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرما۔ سب کو نماز کا پابند بنا اللہ کی اہل و عیال میں سب کو اللہ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على